10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو یہ 4 رکعت نوافل پڑھنا ہرگز نہ بھولنا۔ جو شخص 10 محرم الحرام کے دن یہ 4 رکعت نوافل پڑھ لے گا، اس شخص سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا۔ اس شخص کو دنیا جہان کی ہر چیز مل جائے گی۔ اس شخص کی ہر بڑی سے بڑی حاجت اور بڑی سے بڑی خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والو، جو شخص بھی یہ 4 رکعت نوافل پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو دنیا جہان کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ محرم الحرام بہت زیادہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص برکتیں رکھی ہوئی ہیں اور خاص طور پر محرم کے پہلے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ان 10 دنوں میں سب سے افضل دن یوم عاشوراء کا دن ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت بتائی گئی ہے۔ یہ دن نہ صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، بلکہ اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جان لیجئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی اس دن کے روزے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ یہ روزہ بندے کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کے کفارے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور باقی سب مسلمانوں کو اس کا حکم دیا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے اس دن زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر کشادگی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال اس شخص پر کشادگی فرماتا ہے۔ اس دن زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس دن توبہ و استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں، خاص نوافل ہیں اس دن کے جو کہ لازمی ادا کرنے چاہیے۔ اس دن کے یہ 4 رکعت نوافل بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں، اس لیے ان 4 رکعت نوافل کو لازمی ادا کر لیجئے۔ یہ نوافل بہت زیادہ برکت کے حامل ہیں۔ جو شخص بھی 10 محرم الحرام کو ان 4 رکعت نوافل کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ ان 4 رکعت نوافل کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے، نیت کیسے کرنی ہے، کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، تو آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ان نوافل کو پڑھنے کا مکمل طریقہ کار شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اپنی بیٹی فاطمہ سے یا اپنے داماد علی سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال نہایت ہی عجیب تھا، لیکن یقیناً اس کے پیچھے بھی حکمت کا ایک خزانہ پوشیدہ تھا جو آنے والی نسلوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عجیب سوال کا جواب بھی عجیب ہی عطا فرمایا، یا یوں کہہ لیجئے کہ جیسا سوال ویسا جواب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم سے زیادہ مجھے میری بیٹی فاطمہ محبوب ہے اور فاطمہ سے زیادہ تم مجھے عزیز ہو۔ تو اس قدر خوبصورت جواب سن کر حضرت علی کا دل خوش ہو گیا۔ پیارے ناظرین، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات کو لے کر ناراضگی ہو گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سا سخت رویہ اختیار کر لیا، لہٰذا اس جھگڑے کے سبب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹھ کر اپنے میکے یعنی اپنے پیارے ابا جان کے پاس چلی گئیں تاکہ اپنے والد کو اپنا غم سنا کر اپنے دل کا بوجھ کچھ ہلکا کر سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہی ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھبرائے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ اگر خدا نخواستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے تو کہیں میرا دین اور دنیا دونوں تباہ نہ ہو جائیں، اس لیے اگر یہاں پر کوئی بات ناراضگی کا سبب بنتی ہے تو فوراً اس کا حل کر لیا جائے۔ بس یہی سوچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ پیارے ناظرین، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی سختی اور رویے کے بارے میں شکایت پیش کی اور اپنے شوہر کی زیادتی کا حال اپنے والد کو سنانے لگیں اور پھر یہ کہہ کر زار و کتار رونے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی اور اپنی لخت جگر کو اس قدر روتے دیکھا تو ان کا دل بھی بھر آیا اور آپ غمزدہ ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں کہا، یعنی حضرت علی کی کوئی بھی برائی نہیں کی، بلکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، ہم نے تمہارا نکاح اس شخص کے ساتھ کیا ہے جو قریش کے جوانوں میں سب سے طاقتور اور اسلام لانے والوں میں سب سے افضل ہے۔ اے بیٹی فاطمہ، میاں بیوی میں کئی بار ایسی باتیں ہو جایا کرتی ہیں، ایسے کون سے میاں بیوی ہیں کہ جن کے درمیان کبھی کوئی رنجش نہ ہوئی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی آئے۔ اور اے بیٹی فاطمہ، یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ مرد سارے کام اپنی بیوی کی مرضی کے مطابق کرے، لہٰذا میری بیٹی اپنے گھر واپس چلے جاؤ تاکہ میں تم دونوں میاں بیوی کو خوش و خرم دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوش اور آباد رکھے اور تم دونوں میاں بیوی میں ہمیشہ محبت بنائے رکھے۔ اللہ والو، اپنے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر بی بی فاطمہ کی ناراضگی کچھ دور ہو گئی۔ ادھر ایک کونے میں کھڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ باتیں سنی تو ان کا دل بھی بھر آیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ باتیں سماعت کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی زوجہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے فاطمہ، اللہ کی قسم آئندہ کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسی باتیں نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہارے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار کروں گا جس سے تمہارے نازک اور معصوم دل کو ٹھیس پہنچے۔ پیارے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ باتیں سن کر حضرت فاطمہ کا دل بھی بھر آیا اور وہ کہنے لگیں کہ اے میرے پیارے شوہر، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، غلطی تو میری ہی تھی کہ تھوڑی سی بات پر ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر چلی آئی، لہٰذا مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ اور اس کے بعد محبت کے جذبات سے سرشار دونوں میاں بیوی اپنے گھر واپس لوٹ آئے اور یہ منظر دیکھ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ اس روز کے بعد دونوں میاں بیوی میں اس قدر محبت بڑھی کہ آج ایسا کوئی بھی نکاح نہیں ہوتا جس میں یہ دعا نہ کی جاتی ہو کہ یا اللہ، جس طرح آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان محبت پیدا کی تھی، اسی طرح کی محبت ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ڈال دیجیے۔ پیارے ناظرین، یہ بھی جان لیجیے کہ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ بیمار ہو گئیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آپ نے آج تک کبھی بھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کس چیز کو کھانے کا دل کر رہا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، یا علی، آج میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے، حالانکہ اس وقت انار کا موسم نہیں تھا۔ پھر بھی حضرت علی اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور ایک یہودی کے دروازے پر پہنچ گئے جو انار کی تجارت کیا کرتا تھا اور اس سے انار کے لیے تقاضا کیا تو وہ یہودی کہنے لگا کہ میرے گھر میں ایک بھی انار نہیں ہے کیونکہ میں نے تمام انار بیچ دیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے
کہ اس کے گھر میں انار موجود ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں انار موجود ہے، جبکہ یہودی اس بات پر بضد تھا کہ میرے گھر میں کوئی بھی انار موجود نہیں۔ اتنے میں اس کی بیوی جو کہ پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر یہ ساری باتیں سن رہی تھی، اس نے اپنے یہودی شوہر سے کہا کہ علی سچ کہتے ہیں، گھر میں ایک انار موجود ہے جو میں نے چھپا کر رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1.5 درہم کی قیمت والا وہ انار 4 درہم میں خرید لیا، اور جب یہودی نے تعجب سے سوال کیا کہ آپ اس انار کی اتنی زیادہ قیمت کیوں دے رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 1.5 درہم تیرا جبکہ باقی تیری بیوی کا ہے، جس نے وہ انار اپنے فائدے کے لیے چھپا رکھا تھا۔ لہٰذا وہ انار لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بیمار فقیر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انار کا سوال کر دیا۔ آپ سوچ میں پڑ گئے کہ میرے پاس تو ایک ہی انار ہے، اب میں کیا کروں؟ لیکن پھر یہ سوچ کر وہ انار اس بیمار کو دے دیا کہ فاطمہ سے معذرت کر لوں گا، لیکن اس فقیر کو جواب نہیں دے سکتا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ گھر پہنچے اور سوچنے لگے کہ فاطمہ کو کیا جواب دوں گا، کہ اتنی دیر میں حضرت بی بی فاطمہ کی آواز سنائی دی کہ اے علی، میں نے تو ایک ہی انار مانگا تھا لیکن آپ نے 10 انار بھیج دیے۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے، اے فاطمہ، یہ انار میں نے نہیں بھیجے بلکہ یہ انار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنا دیا۔ محرم الحرام کے بابرکت ایام ہیں، اور ان ایام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار فضائل سے نوازا ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں شہدائے کربلا اور اہل بیت اطہار کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی محبت میں محافل کا اہتمام کرتے ہیں اور عبادت کی کثرت کرتے ہیں۔ اللہ والو، 10 محرم الحرام جو شخص بھی یہ 4 رکعت نوافل ادا کر لے تو اس شخص کی قسمت اور تقدیر بدل جائے گی۔ یہ 4 رکعت نوافل بہت زیادہ برکت اور فضیلت کے نوافل ہیں۔ جان لیجئے کہ یوم عاشوراء کا دن بہت زیادہ برکتوں والا ہے، اس لیے اس دن یہ 4 رکعت نوافل ضرور پڑھ لیجئے۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان نوافل کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، ان کی نیت کس طرح سے کرنی ہے اور کون کون سی صورتیں ان میں پڑھنی ہے۔ ان نوافل کو آپ نے 10 محرم الحرام کے دن کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ آپ دن کے کسی بھی حصے میں ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو دن میں نوافل کو پڑھ لیجئے۔ اور ان کی نیت کس طرح کرنی ہے؟ نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے، یعنی زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، یہ صرف مستحب ہے۔ اگر آپ زبان سے بھی نیت کرنا چاہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 4 رکعت نماز نوافل کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور اس طرح سے نیت کرنے کے بعد پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نماز شروع کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، اور پھر سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر کوئی دوسری سورت میں لائیں گے۔ اور یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان نوافل میں کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو بھی سورت آتی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی بڑی صورتیں یاد نہیں ہیں تو پھر سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، سورہ کافرون پڑھ لیجئے، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد رکوع کریں، پھر سجدہ، اور پھر کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح دوسری رکعت کو بھی ادا کر لیں گے اور پھر سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح سے آپ کے 2 رکعت نوافل ادا ہو جائیں گے۔ اب جب آپ یہ 2 رکعت نوافل ادا کر لیں تو پھر اگلے 2 رکعت نوافل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے 100 مرتبہ یہ کلمات اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنے ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ کلمات بے تحاشا فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات میں بہت زیادہ برکت اور شفا رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ یہ کلمات زبان پر بہت ہلکے، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، لیکن اعمال کے ترازو میں بہت زیادہ وزنی ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ والو، یہ بہت زیادہ طاقتور کلمات ہیں۔ یہ کلمات بندے کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو ان کلمات کے ذریعے بخش دیتا
ہے۔ جو شخص بھی یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر 2 رکعت نوافل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ جس طرح سے پہلی 2 رکعت ادا کی ہیں اسی طرح دوسری 2 رکعتیں بھی ادا کر لینی ہے۔ ناظرین اکرام، جب آپ یہ 4 رکعت نوافل ادا کر لیں تو پھر آپ نے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کرنی ہے۔ یقین جانیے یہ نوافل اتنی زیادہ برکت والے ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر خواہش، آپ کی ہر حاجت، آپ کی ہر طرح کی مراد کو پورا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، آپ کے رزق میں بھی بے تحاشا برکتیں ڈالے گا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ نوافل پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے نوافل کا اہتمام کرنے والے شخص پر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے شخص کی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹس میں اللہ کا ایک خوبصورت نام شیئر کر دیجئے۔ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ نگہبان۔